ان اگر تصب کا آپ کو پہنچے، ان تصب کا اگر آپ کو پہنچے یا آپ کو ملے، آپ کو حاصل ہو، حسنتن کوئی فائدہ، کوئی بھلائی، کوئی کامیابی، کوئی فتح، تسؤہم تو ان کو بہت بری لگتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، کوئی بھلائی، کوئی فتح، کامیابی ملے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِنْ اور اگر تصب کا آپ کو پہنچے، آپ کو ملے، مصیبتن کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی شکست، یقولو تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا ہم نے تو الگ کر لیا تھا، قد اخذنا ہم نے تو الگ کر لیا تھا، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے ہی، قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی الگ کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا اور یہ واپس پلٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی خوشی واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا، اور تفصیل ان کی کچھ نہ کچھ آ بھی چکی ہے۔ اسی میں سے اللہ رب العزت ان کا ایک پہلو یہاں پر، ایک کردار، ایک خامی یہاں پر یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو جب بھی فائدہ پہنچے گا نا، منافقین کو آگ لگے گی۔ یہ فائدہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ یہ بھلائی کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ بظاہر جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور عموماً یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو منافق ہوگا، امت مسلمہ کو پہنچنے والا فائدہ اس کو آگ لگائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو برا لگے گا کہ مسلمان کو یہ فائدہ کیوں حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آئے گی مسلمانوں پر، کوئی پریشانی آئے گی مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے گی تو پھر یہ بڑے خوش ہوں گے، اور یہ کہیں کیا کہتے ہیں ہم نے تو شکر ہے پہلے ہی اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان ہوا، لڑائی سے پہلے ہی آدھے راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 1000 ساتھیوں کو لے، نہیں 300 ساتھیوں کو لے کر، ٹوٹل تعداد 1000 تھی شروع میں، بعد میں 700 رہ گئی، 300 کو لے کر الگ ہو گیا۔ اب جب بعد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو یہ لوگ کہنے لگے شکر ہے ہم تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، ورنہ مارے جاتے ہم یہاں پر۔ جیسے ہم نے 34 پارے میں پڑھا تھا، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے مارے جاتے، اور اگر یہ ہماری بات مان لیتے نہ مارے جاتے، یہ ہماری بات مان لیتے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب بھی آزمائش اور مشکل وقت آئے گا، امت مسلمہ سے الگ ہو جائیں گے، مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، اور الگ کر کے یہ بعد میں خوشیاں منائیں گے کہ شکر ہے ہم نہیں تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا تھا۔ قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ قل اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیں، اب آپ جواب دیں،
انہوں نے جو کہنا تھا، اپنی منافقت ظاہر کرنی تھی، وہ ظاہر کر دی. قل، آپ فرمائیں، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتا، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتا، الا، مگر، ما، جو، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، لنا، ہمارے لیے. ہمیں وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اگر اللہ نے ہمارے لیے آزمائش لکھ دی ہے تو آزمائش آئے گی، اگر اللہ نے ہمارے لیے خوشی لکھ دی ہے تو خوشی آئے گی، فتح لکھ دی ہے تو فتح آئے گی، نقصان لکھ دیا ہے تو نقصان آئے گا. ہوا مولانا، کیونکہ ہمارا آقا وہ ہے، ہمارے فیصلے کرنے والا وہ ہے، تو ہمیں تو وہی کچھ پہنچے گا جس کا اللہ ہمارے لیے فیصلہ کر لیں گے. وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیا مطلب ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کہ مشکل آئی ہے نا تو وہ اللہ پہ اعتماد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس مشکل کو دور فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل نتیجہ مجھے عطا فرمائیں گے. ایمان والوں کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آتا ہے بہت مشکل وقت، آتا ہے زندگی میں انسان کے اوپر، وہ مشکل وقت دراصل تعین کرتا ہے کہ بھائی تو صرف خالی نعرے لگانے والا ہے یا ایمان رکھنے والا ہے. وہ مشکل وقت تعین کرتا ہے، مشکل وقت جو ہے وہ تعین کرتا ہے مخلص کون ہے، منافق کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. قل، آپ فرمائی، لن یصیبنا، خاص طور پر اسلام اور کفر کی کشمکش میں، خاص طور پر اسلام اور کفر کی کشمکش میں، اسلام اور کفر کی کشمکش میں جس کا پلڑا کفر کی طرف جھک رہا ہو، سمجھ لیجیے وہ منافق. کلیئرلی اسلام اور کفر کی کشمکش. ابھی آپ نے دیکھا فلسطین کا معاملہ ہوا تو مسلمانوں نے وہاں پر قربانی بھی دی، مزاحمت بھی کی، سب کچھ. کچھ بدبخت ایسے تھے جو اسرائیل کی حمایت کے اندر بولے جا رہے تھے مسلسل، اور بڑی حماقت کی ہے مسلمانوں نے، پنگا لیا اسرائیل سے. مسلمانوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے؟ اسرائیل تو یہ ہے، اسرائیل تو وہ ہے. بے شک چہروں پہ داڑیاں ہوں، سروں پہ پگڑیاں ہوں، لیکن یہ کلیئرلی منافق لوگ ہیں، کیونکہ وہ خالصتاً اسلام اور کفر کا معرکہ ہے. وہ علاقائی جنگ نہیں ہے. اسلام اور کفر کے معرکے میں جو اپنا پلڑا کفر کی طرف، جس کی زبان کفر کے حق میں بول رہی ہے، جس کا بیان کفر کے حق میں ہے، ٹھیک ہے، اس سمے تو منافق ہے. اور جو مشکل وقت میں مسلمانوں کے حق میں بول رہا ہے وہ ایمان والا ہے. خاص طور پر اسلام اور کفر کی کشمکش کے دو لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں جب بھی جہاد کا تذکرہ شروع ہوگا نا، اللہ منافقوں کا تذکرہ شروع کر دیں گے. حیران کن ترین بات ہے، حیران کن ترین بات. اس کے بعد ہم پڑھیں گے غزوہ احزاب، وہ 21ویں 22ویں پارے میں پڑھیں گے. غزوہ احزاب بہت مشکل ترین گھڑی تھی. غزوہ احزاب کے واقعات دو چار آیتوں میں بیان کر کے، صرف دو چار آیتوں میں بیان کر کے اللہ نے آدھے سے زیادہ سورت منافقوں کے بارے میں نازل کی. بلکہ صرف پہلی آیت جب شروع ہوتا نا واقعہ غزوہ احزاب، بہت بڑا واقعہ یہ وہ واقعہ تھا جس کو ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں. غزوہ احزاب ٹرننگ پوائنٹ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد، جنگ خندق بھی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا اب کفر کی طاقت وہ ہے، وہ اس قابل نہیں رہی کہ آئندہ کبھی ہم پہ اٹیک کر سکے، اب ہم حملہ کریں گے. یہ وہ موقع تھا. اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ شروع کیا، صرف ایک آیت یا دو آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. بس یہ تین آیات غزوہ احد کے غزوہ احزاب کے بارے میں بیان کی،
اور اس کے بعد تفصیلی رکوع تقریباً 1.5 صفحہ وہ سب منافقین کے بارے میں. جب اسلام اور کفر کی کوئی بھی جنگ اللہ شروع فرمائیں گے، پہلا تذکرہ منافقوں کا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ لوگ ان پہ نظر رکھو. دشمن جو باہر والا تم سے لڑنے آ رہا ہے وہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا، سامنے ہے، تم نے آگے اس نے تمہیں وہ کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے. جنگ کے اندر مبارزت ہوتی تھی نا، جنگ کے اندر مبارزت کیا ہوتی تھی؟ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ مخالف دشمن کا کوئی ایک سپاہی لڑنے والا آگے آ کے کہتا تھا ہاں بھائی پھر میرے مقابلے کا ہے تو آئے، یہاں سے نکلتا تھا. اچھا پھر ایک اور آتا تھا، وہ کہتا تھا جی میرے مقابلے کا ہے تو آئے. ادھر سے کوئی ایک سپاہی نکلتا تھا، مجاہد نکلتا تھا، ادھر سے پھر ایک اور آتا تھا ہم میرے مقابلے کا ہے. تو دشمن تو سامنے آتا ہے، چیلنج کرتا ہے، لڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ان کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے لڑنے کے لیے. آپ ان کو مار سکتے ہیں، آپ ان کو قید کر سکتے ہیں، آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہوتا. بڑا خطرہ وہ منافق ہوتے ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ منافق جو اندر، ابھی پیچھے ایران کا ایک معاملہ ہوا جس میں ان کا کافی نقصان ہوا. ایران کو شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا، بڑے بڑے ان کے لوگ وہ مارے گئے. پتا کیا لگا؟ ان کے اندر ایرانی بن کر رہنے والے کچھ لوگ تھے، ایرانی بن کر، جو اصل میں یا تو ہندو تھے یا یہودی تھے. انہوں نے اصل میں ان کی کمر توڑی ہے. اصل میں انہوں نے چنانچہ ایران کے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے افغانستان کے طالبان کے جو دوسرے امیر تھے ملا عمر کے بعد، وہ جب پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے نا ایران سے، تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور ایران نے مارا تھا. ان کو شہید کر دیا گیا تھا. ان کا نام تھا ملا خلیل احمد اخوان، غالباً ان کا نام تھا. طالبان کے دوسرے امیر تھے ملا عمر کے بعد. اچھا ادھر سے نکل کے پاکستان انٹر ہو رہے ہیں اور ان کو اٹیک کر کے مار دیا گیا. اب ایران سے وہ آ رہے ہیں تو کس کو پتا ہے؟ ایران کو پتا ہے. اچھا ایران کے اندر کس نے یہ خبر لیک کی؟ ایران کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے. پھر اسماعیل ہانیہ ایران گیا، مار دیا گیا. حسن نصر اللہ ہانیہ شہید کر دیا گیا. حسن نصر اللہ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے. بعد میں پتا کیا چلا کہ اس کی کمر توڑنے والے، ایران کی کمر توڑنے والے وہ لوگ تھے جو بظاہر ایرانی تھے لیکن حقیقتاً ایرانی نہیں تھے. وہ حقیقتاً ایرانی. اسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ باہر کے لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے. باہر کے لوگ اتنا نقصان، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اگر کوئی ہیں یا کہیں پر بھی امت مسلمہ کو، وہ اندر کے چھپے ہوئے غدار جو ہیں وہ منافق. اس لیے صلاح الدین ایوبی کہا کرتا تھا کہ دشمن کو قتل کرنے سے پہلے دشمن کے جاسوس کو مارو، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو. صلاح الدین ایوبی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. وہ ناقابل یقین کامیابی تھی. صلاح الدین ایوبی نے جو کامیابی حاصل کی وہ ناقابل یقین کامیابی تھی. کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مسلمان صرف اتنے عرصے میں کفر کا سارا غلبہ ختم کر دیں گے. اور اس کی کامیابی کے پیچھے، صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کے پیچھے جو سب سے بڑا مین فیکٹر تھا وہ پتا کیا تھا؟ اس کا انٹیلیجنس کا شعبہ اس قدر مضبوط، فعال اور کامیاب تھا کہ چن چن کے انہوں نے دشمن کے سارے جاسوس پکڑے اور مار دیے. جاسوس پکڑے انہوں نے مار دیے. اسی لیے قرآن جب بھی کفر اور اسلام کی لڑائی کا ذکر کرتا ہے تو اندر کے جو غدار ہیں نا ان کو پہلا، ان کا پول اسلام پہلے کھولتا ہے. یہ ان کو پکڑو. باہر والے تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ اندر والے جو ہیں، دیکھیں باہر والوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی. وقتی نقصان تھوڑا بہت ہوا ہے، شکست کبھی نہیں ہوئی. کفر اور اسلام کے مارکے میں مسلمانوں کو آج تک کبھی شکست نہیں ہوئی.
آج تک شکست نہیں ہوئی. نقصان ہوا ہے تو اندر والوں کے ہاتھوں. جی قل آپ فرمائیے لن یصیبنا نہیں ہمیں پہنچ سکتا الا مگر ما کتب اللہ لنا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا اللہ ہی ہمارا مولا ہے وہی ہمارا آقا ہے. وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے المؤمنون ایمان والوں کو. ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں. یہ ہمارے ہاں بڑی بڑی جو مثالیں بنی ہوئی ہیں نا وہ میر جعفر اور میر صادق امت مسلمہ کی لنکا ڈھانے والے یہ لوگ تھے. یا وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شکست کبھی بھی نہیں ہونی تھی. ان کے اندر چھپے ہوئے جو غدار تھے نا وہ کر گئے, دشمن کو پہنچا گئے, دشمن کو فائدہ پہنچا گئے. قل آپ فرمائیے حل نہیں تربصونا تم انتظار کر رہے بنا ہمارے بارے میں. حل تربصون بنا نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں الا مگر احدا ایک الحسنیین دو بھلائیوں میں سے. تم تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو. تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. مطلب اس جملے کو سمجھنے کے لیے نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. 2007 میں نا میں عمرے پہ گیا تو وہاں پر انڈیا کا ایک مسلمان تھا, راشد بھولا اس کا نام تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو ایک دفعہ اس سے گپ شپ ہو رہی تھی. ہماری رہائش بھی ساتھ ساتھ تھی تو اکٹھے آنا جانا بیٹھنا کھانا پینا بھی, تو ہماری گپ شپ چل رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ اپنے بارے میں نا ہم جو ہندوستان میں ہیں کہتا ہے ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. ان کا اپنا انداز گفتگو ہے نا, ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. ہم اگر دشمن اگر ہمیں مار دیں تو ہم شہید, اور اگر ہم دشمن کو مار دیں تو ہم غازی. اگر ہم دشمن کو مار دیں تو مجاہد غازی, اور اگر دشمن ہمیں مار دے تو ہم شہید. ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی حالت دونوں حالتوں میں, یا تو وہ دشمن پہ غالب آئے گا فاتح بنا ہے تب بھی فائدہ, اور خدا نخواستہ اگر مسلمان ختم بھی ہو گیا شہید ہو گیا تب بھی فائدہ. مسلمان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين تم تو ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کا انتظار کرو گے نا, یا ہمیں فتح ہوگی یا نقصان. تو ہمیں فتح ہو تو غالب, ہم فاتح, ہم کامیاب, اور اگر نقصان ہو اور ہم ہلاک ہو جائیں شہید ہو جائیں فائدہ, ہر حال میں فائدہ. وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ انتظار کر رہے ہیں بِكُمْ تمہارے بارے میں, اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں أَن يُصِيبَكُمْ کہ پہنچائیں تمہیں اللہ بِعَذَابٍ عذاب من عِندِهِ اپنی طرف سے, او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں, یا ہمارے ہاتھوں. اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ ان یصیبکم اللہ تمہیں پہنچائیں بعذاب عذاب من عنده اپنی طرف سے, او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں. فتربصوا چلو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو, انا بے شک ہم بھی معکم تمہارے ساتھ متربصون انتظار کر رہے ہیں. تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. قل آپ ان سے فرمائیے انفقوا تم خرچ کرو طوعا خوشی سے, او کرہن یا ناخوشی سے. تم خوشی سے خرچ کرو یا بادل نخواستہ خرچ کرو. لن یتقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا منکم تم سے. انکم بے شک تم کنتم ہو قوما فاسقین تم نافرمان لوگ ہو, تم فاسق لوگ ہو. خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا تو ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے مالدار بھی تھے. ان کا جی ہمارے لیے جانا تو ممکن نہیں ہے لیکن مالی معاملت کے لیے ہم حاضر ہیں, مالی طور پہ ہم آپ کی مدد کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اب جو مالی طور پر دینا تھا وہ بھی ظاہر خوشی تو تھا نہیں, وہ تو مجبوراً تھا کہ ہمارا پردہ جو ہے وہ فاش نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں تو انفقوا طوعا او کرہا,
تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوراً کرو، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم نافرمان لوگ ہو۔ وما، اور نہیں، منعہم، مانع بنا ان کے لیے، وما منعہم، اور نہیں مانع بنا ان کے لیے، ان تقبلا، کہ قبول ہوں، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے نفقات، ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں، اور ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول ہونے میں کیا چیز رکاوٹ بنی، کیا چیز مانے بنی، الا یہ، انہم کفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، ولا یاتون، اور نہیں آتے یہ الصلاۃ، نماز کو، الا وہم کسالى، مگر بڑی سستی سے، کاہلی سے، اور نہیں آتا یہ نماز کو مگر بڑی سستی۔ اب سوال یہ، کفر کہاں ہے؟ یہ تو نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ تو نمازی لوگ ہیں، اللہ کو سجدے کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نمازیں پڑھنے آتے ہیں نا، تو یہ کوئی خوشی سے نہیں آتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتے، مجبور آنا پڑتا ہے ان کو، کسالہ، بڑی سستی اور کسل مندی سے، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا، مگر، وہم کارہون، مجبوراً، کراہتن، کراہت سے، بات دل نخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، نہ پسند کرتے ہوئے یہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک، بس آپ حیران نہ ہوں، اموالہم، ان کے مالوں سے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادوں سے، ان کے مال اور اولاد آپ کو کسی حیرانگی میں نہ ڈالیں، کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو سزا دے، بہا، اسی مال و اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اللہ یہی مال اور یہی اولاد ان کے لیے دنیا میں عذاب بنا دیں گے، وتزہق، اور نکلے گی، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اور اس حال میں کہ یہ کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ بس جی، یہاں